بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد والدین محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے مال اور اولاد، رحمت ہے یا زحمت۔ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانا۔ قرآن پاک میں کچھ یوں آیا ہے، سورہ منافق، سورہ کا نام ہی ہے سورہ منافق۔ تو الفاظ سے ہی تھوڑا ہوشیار ہو جاؤ اور سمجھ کے معنی کو سنو۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی لوگ خسارے والے ہیں، خسارے والوں میں ہوں گے۔ دوسری آیات پاک میں کچھ یوں ہیں، بس ہلاک ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ایک الفاظ کے 70 معنی ہوتے ہیں اور ہر ایک معنی کے 70 نظریے ہوتے ہیں، اور قرآن پاک اتنی عظیم چیز ہے کہ اسے بے حد سنبھل کے اور سمجھ کے عمل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ صرف دنیا میں جینے کے لیے قرآن نہیں ہے بلکہ آخرت اور دنیا دونوں کے لیے قرآن ہے۔ یہاں پہ صاف صاف الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اولاد اور مال تمہیں اللہ کے ذکر سے گمراہ نہ ہونے پائیں، غافل نہ کرنے پائیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد اور مال سے محبت ہی نہیں کرنا ہے، یا اولاد اور مال اللہ کے ذکر سے دور کر دیتے، یہ نہیں ہے۔ ادھر پہ یہ ذکر ہے کہ اولاد اور مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا استعمال اس طرح کرو تاکہ یہ ہمارے لیے باعث رحمت بنے۔ اگر ہم مال اور اولاد کا استعمال غلط طریقے سے کریں گے تو باعث وبال ہوں گا، باعث زحمت ہوں گا، یعنی کہ ہم خود ہی خدا کے طرف سے دور ہو جائیں گے۔ مال جو ہے، مال کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال کرنے آنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم حلال طریقے سے کمائیں اور حلال طریقوں میں اگر اسی رقم کو انویسٹ کریں تو ہمارے لیے باعث رحمت بنتا ہے، ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک انسان آپ کو جانتے ہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، آپ کے پاس بے تحاشا مارے، پر کبھی یہ نہیں کہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کا مال آپ کے لیے باعث زحمت ہے، کہ آپ اسے استعمال اچھی طریقے سے کر دیتے ہیں۔ اسی دور میں کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، جیسے کہ فرعون جیسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، تو اس نے اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کیا تو وہ وبال جان بن گیا، زحمت بن گیا۔ تو اسی طرح اگر رقم کا اگر ہم اچھی طریقے سے استعمال کریں تو ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں تو جب باعث زحمت ہے۔ مگر قرآن پاک یہ نہیں کہتا کہ مال غلط چیز ہے یا مال سے محبت نہ کرو۔ دوسری چیز آئی اولاد۔ آج دنیا میں بڑا ہی عام ہے کہ ماں باپ اولاد کو اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، کہ ماں باپ کی ہی مرضی سے اولاد جیے، بڑے ہوئے زندگی بھی ماں باپ کی مرضی سے گزارے۔ تو یہ قید اسلام میں نہیں ہے، اولاد خود کی مرضی سے جینے کا اولاد کو حق ہے۔ اگر ہم اولاد کو نمازی، پرہیزگار، عالم، حافظ وغیرہ بناتے ہیں تو وہ ہمارے لیے باعث رحمت بنی ہے۔ اگر ہم ہی انہیں برائی کے طرف لے کے جاتے ہیں، ہم ان کے سامنے برائے کام کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھ کے وہی سیکھنے والے اور وبال جان بن جائیں گے۔ اگر اولاد سے محبت کرنا غلط ہوتا، کیونکہ خاص کر کے کئی علماؤں نے یہ کہہ دیے ہیں کہ اولاد اور مال دونوں سے محبت کرنا غلط ہے،
تو اس کی تو میرے پاس کروڑوں دلائل ہے کہ میں بتا سکتا ہوں، ثابت کر سکتا ہوں کہ مال اور دولت سے یا اولاد سے محبت کرنا غلط نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ان کا غلط استعمال کرنا غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کتنا محبت کرتے تھے، علماء ہی نہیں بلکہ عام انسان بھی جانتے ہیں۔ اگر اولاد سے محبت کرنا غلط ہوتا یا غیر اللہ کے میں شامل ہوتا تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ انسان کو اپنی اولادوں کو جینے کا حق ہے، ان کی مرضی سے انہیں جینے کا حق ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم صحیح اور غلط انہیں راہ دکھائیں تاکہ وہ صحیح راہ پہ چل سکے اور بری راہ سے بچ سکے۔ جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال بتانا چاہوں گا کہ ہر اولاد کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکے، پر آج کل کے ماں باپ خود کی مرضی سے شادی کراتے ہیں کیونکہ وہ جینا اولاد کو ہے، زندگی گزارنا اولاد کو ہے، ماں باپ کو نہیں ہوتا۔ اور اسلام اس کی ذمہ داری اولاد کے اوپر ہے کہ اولاد جدھر اسے بہتر لگے ادھر وہ اپنا نکاح کر سکے۔ ہاں یہ ہے کہ رسم کو بھی نبھانا ہے تو اپنے ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، پر ماں باپ فورس نہیں کر سکتے۔ ایسی کئی باتیں ہیں، بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے مال اور اولاد کو ہم ویسی راہ دیں کہ جو ہمارے لیے بھی باعث رحمت ہو اور ان کے لیے بھی ہو، صرف ہمارے حد تک نہیں کہ ہم ہمارا ہی فائدہ سوچیں، ہماری آخرت بنے اور ہماری اولاد کے لیے نہ سوچیں، نہیں، اولاد کو بھی بہتر ہو اور ہمارے لیے بھی بہتر ہو، اور جو مال ہم نے اتنی محنت اور پسینے سے کمائے وہ مال ہمارے لیے بھی باعث رحمت ہو، اور وہ مال جہاں جا رہا ہے اور اسے بھی خوشی ہو کہ واقعی میں محنت سے کمایا گیا اور حلال جگہ پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجانب الآمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔